نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق فروز، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس اور بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا، شعراء حیران شستر رہ گئے، جن کو آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مردہ قلوب کو تعزیت بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شان جانے کر گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی نظر نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور ایمانداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ساری دنیا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کو وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا برابر ہے۔ مگر افسوس اور افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بقا، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور بس ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا عظیم اور مقدس کلام ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلاموں کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے کہ خود حق تعالیٰ شعور کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلالہ اور خدا کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایک سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم ان کی سفارش قبول کریں گے اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔
مسلمانوں قرآن کریم و عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے۔ وہ مردہ، وہ عرب قوم جو پشتے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جاتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی مینگیوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جوہرہ عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہلی مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جس کا نام جوہرہ عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہ رضو عنہ کا اعزاز ملا۔ جس زمانہ کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ بڑی بڑی حکومتوں اور سلطنتوں کا تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، یہ قرآن آیا تو زمان و مکان میں روشنی ملی، قرآن آیا تو توحید ملا، قرآن آیا تو باطل کے رہتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن آیا تو روشنی ملی۔ مجھے کہنے دیجیے کہ قرآن آیا تو نور ملا، قرآن آیا تو میرے دوستو سب کچھ ملا۔ مگر افسوس افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چونٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فریضہ انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم پنا ہے۔ وہ قوم جس کے حال مستقبل روشن تھی، آج تاریخ اس کا حال ہے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، اسے اپنے سینے سے لگا لو، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ، صحابہ کرام کے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی چلی گئی۔ دوستو، وہی قرآن تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہمیں کروڑوں میں، مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے۔ نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور ہوتا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولید سے ہوتا ہے، اور اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت و قوت ہے، 60,000 فوج کا لشکر ہے اور مسلمانوں کی فوج صرف 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، چنانچہ مشورہ ہوتا ہے اور حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائے اور پتہ لگائے کہ دشمن کا لشکر کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس ساز و سامان کیا ہے۔ صحابی رسول سلام کی ایمان قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دار الاسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کو اور سفر کر دیا جاتا ہے اور اسلامی فوج کا یہ مختصر سا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ چند میل کے فاصلہ پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا دشمن کا لشکر ہے اور اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایمانی قوت جوش میں آئے اور فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، میری رائے ہے کہ ادھر منتظر صحابہ کرام کو اطلاع کی ضرورت نہیں، ان سے مقابلہ کے لیے ہم کافی ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہمیں شوق شہادت ہے۔ جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی کثرت تعداد سے پرواہ کیا۔ اسلامی فوج کے وہ مجاہد اعظم سب بناتا ہے، سامنے 60,000 کا لشکر ہے۔ حامان بن ولید آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو۔ 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آؤ، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بڑے کھجور اور چند اشرفیاں دے دیتے ہیں، کیوں اپنی جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ محترم دوستو، جگر پر ہاتھ رکھیے اور سنیے، خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تو واعظ بن کر آیا ہے، کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت کو قوت نہیں ہے۔ حامان بن ولید اس مجاہد اعظم کی للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے اور فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا لشکر کا حملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام ان میں گھس جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا کے وہ جان باز سپاہی گھستے ہوئے نظر آئے، پھر نہیں پتا کہ کہاں ہے، سوائے تلوار کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔
حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام میں وہ طاقت و قوت پیدا کی؟ میرے دوستو یہ قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو تو پیسے کے لالچ میں دین سے دور رکھا اور ہماری نظر و قابل نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی، تو یاد رکھیے خدا کے یہاں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن پر سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے دیکھا بچوں نے معافی ضمیر کس طرح ادا کیا، اپنی محنت سے حتی الامکان بہت اچھی طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ دعا دیجئے اللہ تعالیٰ مزید علم میں ترقیات عطا فرمائے۔